آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور ممتاز بارگاہ میں امام المعبرین حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک تھوڑا سا کرتے ہیں کہ آپ کو تعبیر خواب میں ناظرین جو کمال اور شہرت حاصل تھی اس کی نظیر تابعین میں اور مابعد زمانہ بالکل نہیں ملتی. یعنی آپ کا شمار مشہور تابعین میں ہوتا ہے اور ایک عرصے تک آپ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے. آپ ایک جلیل القدر متقی پرہیزگار عالم محدث اور فقیہ تھے. تقوی کا ناظرین یہ عالم تھا کہ دنیا سے مکمل طور پہ بے رغبت تھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے ناظرین جن پر اشیاء کے حقائق اور کائنات کے اسرار مکمل طور پر منکشف ہو چکے تھے. قرب الہی میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین ایک خاص مقام حاصل تھا. یعنی تابعین کے عہد میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا جس کی تعبیر علماء بتانے سے قاصر ہوتے تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو بھی تعبیر بیان فرماتے وہ ایسی اٹل ہوتی کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کے نور فراست کی داد دینے لگتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا تھا ناظرین ایسا مقام کہ وہ انسان سوچے کہ صاحب کیا ہی مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ امام زابی علیہ رحمہ نے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو معبر خصوصی کے نام سے موسوم کیا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی ناظرین اور امام مالک علیہ رحمہ ان پر اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ آپ کا فرمان تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے محمد بن سیرین غسل دیں اور وہی میرا جنازہ پڑھائیں. آپ نے سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا زید بن ثابت، عمران بن حسین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ سے ناظرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے علم حدیث حاصل کیا اور ان شیوخ سے احادیث بھی لی ہیں. امام ذہبی، امام نووی، امام ابن حجر اسقلانی کو آپ یعنی امام الحدیث آپ کو مانتے تھے اور آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی ناظرین ہزاروں میں ہے. یعنی آپ کا معلم یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ آپ کو کیسا عطا کیا تھا. وہ سوچئے کہ آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور جب آپ کسی چیز میں شبہ پاتے یعنی آپ کو شبہ محسوس ہوتا تھا تو آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ یہ ناظرین کہ ایک سودا آپ کرنے لگے جس میں تقریباً 80,000 کا آپ کو نفع ہو رہا تھا لیکن آپ کے دل میں اس کے متعلق کچھ شائبہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس میں سود تو نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا جبکہ اس میں سود موجود نہیں تھا. یعنی اس حد تک متقی و پرہیزگار تھے. حضرت اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی شخص بھی ان سے شرعی مسئلہ پوچھتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا گویا آپ وہ محمد بن سیرین نہیں ہوتے جو سوال پوچھنے سے پہلے ہوتے تھے. اس حد تک آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا کہ جب بھی موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ کا چہرہ انتہائی متغیر ہو جایا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے.